الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پہلے آج کے درس میں احکام طواف بیان کیے جائیں. طواف میں مسنون دعائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن یمانی اور حجرت اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا ثابت ہے. یہ ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. اور حاکم مستدرک حاکم میں ایک اور روایت ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے کی دعا کے سلسلے میں. وہ دعا یہ ہے رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. یہ بھی ثابت ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تو سب کو یاد ہوتا ہی ہے. یہ دوسری دعا بھی یاد کر لینی چاہیے کیونکہ اس کی سند یہ صحیح ہے اس دعا کی بھی. طواف کی ہر چکر میں نئی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے. جو کتابوں میں ہر چکر کی الگ الگ دعائیں لکھی ہیں یہ ثابت نہیں ہے. البتہ وہ دعائیں اچھی ہیں، اس کو سنت نہ سمجھے دعائیں پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کو یعنی اس عقیدے سے کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنی چاہیے، دوسرے میں یہ پڑھنی چاہیے، یہ بدعت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اگر اس کو سنت سمجھے، ضروری سمجھے، کوئی سی بھی دعا پڑھ لے کسی چکر میں تو باقی اور جو حدیث ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور جو بھی دعائیں یاد ہو پڑھتے رہے. رکن یمانی سے گزرتے وقت کی خاص دعا اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے رکن یمانی پر یہ دعا پڑھنے کی. اور حجر اسود سے لے کے پورے رکن یمانی تک اس کے لیے اس کا خاص دعا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. ادھر حجر اسود رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہو، یہ دعائیں ہو گئی دونوں. اور رکن یمانی کی جو میں نے آپ کو بتایا ابھی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باقی جو ہے حجر اسود سے لے کے شروع کرتا ہے طواف کرنے والا طواف رکن یمانی تک کیا پڑھنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں روایت ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کو جو اردو کتابوں میں ہے تیسرے کلمے سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ابن ماجہ میں ہے اور اس کی سند اور اس کی حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اساتذہ مشائخ سے اس کو حسن قرار دیا ہے. تو لہٰذا یہ تو بہت آسان ہے، سب کو یاد ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ بہت عظیم ذکر ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 4 کلمات کو چن لیا ہے، اپنے لیے 4 کلمات کو چن لیا ہے، اختیار فرما لیا ہے. وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات بڑے عظیم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کر لیے ہیں. جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، خاص توجہ فرماتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جو رکن حجر اسود سے رکن یمانی تک پڑھنے میں اس کا بھی اضافہ ہے ولا حول ولا قوة الا باللہ. کیونکہ یہ ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ بہت عظیم ذکر ہے. حکم ہے کہ کثرت سے پڑھنے کا، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے.
عرش کے خزانوں کے نیچے سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو ضرور اہتمام میں ویسے بھی یا طواف کر رہے ہو نہ کر رہے ہو، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. روزانہ 70 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا صبح شام 10 مرتبہ پڑھ لیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر یہ طواف میں جس کو زیادہ پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم فرمایا بعض صحابہ کو کثرت سے پڑھنے کے لیے، اور یہ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ حدیث اس طرح ہے کیا ہے جی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا زیادہ پڑھنے کا، کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ. اس طرح حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، یا میں تمہیں ایسا کلمہ نہیں بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا جی، لہذا اس کو ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے روزانہ. جب کوئی حج میں گیا ہو، عمرے میں گیا ہو یا نہیں گیا ہو، اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو 100 مرتبہ پڑھنا ہی چاہیے، زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. طواف میں بلند آواز سے اجتماعی طور پہ دعائیں پڑھنے کا حکم. سائل کہتا ہے کہ کیا طواف میں بلند آواز سے اجتماعی طور پہ جو لوگ بعض قافلے دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے کیا حکم ہے؟ اس کے جواب یہ ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. لوگوں کے خضوع اور خشوع میں خلل ہوتا ہے. ہر ایک اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دعائیں کر رہا ہوتا ہے. جو لوگ شیخ کے دعائیں کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، لوگوں کا خشوع خود خراب ہوتا ہے. یہ بدعت ہے. دوران طواف اردو میں دعائیں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے. اگر کسی کو عربی کی یاد نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن آسان دعائیں اس کی یاد کر لینا چاہیے. طواف کی ابتدا کرنے کا طریقہ کیا طریقہ ہے؟ جب طواف کرنے کا ارادہ ہو تو خانہ کعبہ کے اس گوشے کے قریب آ جائے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہاں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ دانا کندھا حجر اسود کے مغربی کنارے کے مقابل ہو، یعنی پورا حجر اسود طواف کرنے والے کی دائیں طرف رہے. اس طرح کھڑا ہو کر دل میں طواف کی نیت کریں اور زبان سے یہ کہیں اللہم انی ارید طواف بیتک فیسر لی وتقبل منی. لیکن اگر کسی کو عربی یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ سکتا، اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے، جس زبان کا حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے. یا اللہ آپ کے گھر کا طواف کا ارادہ کر رہا ہوں، رسم اللہ آسان فرما دیجیے اور اس کو قبول میرے سامان کو قبول فرما دیجیے. اچھا، یہ نیت کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جائے. بعض لوگ نیت کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو یہ بدعت ہے. جیسے کہ غنیۃ الناسک میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ بدعت ہے. پھر نیت کر کے ذرا سا دائیں طرف کھسکے تاکہ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے. پھر نماز کی نیت کے وقت اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح کانوں تک اٹھائیں. نماز کی جیسے نیت کرتے ہیں نا، اس طرح ہاتھ کانوں تک اٹھائیں. اسی طرح کانوں تک اٹھا کے یہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی، اور اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے. عبداللہ بن عباس یہ پڑھتے تھے. اس کے بعد اللہ ایمانا بک وتصدیقا بکلماتک ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ سے ثابت ہے. پہلے جو پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اس کے بعد یہ پڑھے اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکلماتک ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھنے کے بعد اگر موقع ہو تو بہت سے لے لیں. زبردستی کسی کو تکلیف نہ دے. عورتوں کو تو بالکل دور رہنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ مستحب عمل ہے، اور بعض خواتین جو گھس جاتی ہیں مردوں کے جمگٹے میں
اور جسم سے جسم ٹکراتے ہیں بالکل ناجائز حرام۔ آگے طواف کی قسمیں، سائل کہتے ہیں طواف کی قسمیں کیا کیا ہے، کیا کیا قسمیں ہیں مجھے آپ بتا دیجیے۔ تو جواب یہ ہے کہ نمبر 1 طواف تحیہ، یہ تحیۃ المسجد ہے نا، مسجد حرام کی تحیت کیا ہے؟ وہ ہے طواف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو سیدھے طواف میں تشریف لے گئے اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پہلے نہیں پڑھی، جس سے معلوم ہو گیا کہ طواف کا تحیہ، مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو طواف کی ہمت نہیں ہے، ابھی طواف کرنے کی ہمت نہیں ہے، رش ہے، طواف ابھی نہیں کرنا، کیونکہ طواف کرنا ضروری تو نہیں ہے نا، ہر دفعہ کبھی مسجد حرام میں آئے طواف کرے، ضروری تو نہیں ہے۔ جب طواف اگر نہیں کرنا ہے تو پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ جی ہاں، لیکن اگر طواف کرنے کی نیت سے آیا ہے، عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا، سیدھا طواف میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 2 طواف عمرہ۔ طواف عمرہ جو ہے یہ عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا اور سعی بھی نہیں ہوگی اس کے بغیر طواف، کیونکہ سعی طواف کے تابع، بغیر طواف کے سعی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 طواف قدوم، یہ طواف اس آفاقی کے لیے مسنون ہے جو حج افراد یا حج قران کر رہا ہے، اور اہل مکہ اور وہ آفاقی جو تمتع کرنے والے ہوں ان کے لیے مسنون نہیں، آفاق سے آئے ہوں۔ کیا مطلب؟ جیسے مواقیت سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، جیسے اہل مدینہ ہیں، اہل طائف ہیں، اہل ریاض ہیں، بحرین والے ہیں، یا آپ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک میں، یورپ امریکہ میں ہیں، جو لوگ ظاہری لوگ آفاق میں رہتے ہیں نا، بس دنیا میں کہیں بھی سے بھی آ رہا ہوں، میقات کے بعد رہتا ہوں، اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ تو یہ طواف آفاقی کے لیے مسنون ہے جو حج افراد یا حج قران کے لیے آ رہا ہے، اور اہل مکہ یعنی مسنون نہیں ہے، اور جو تمتع کر رہا ہے آفاقی اس کے لیے بھی مسنون نہیں۔ اور عمرے میں طواف قدوم نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے، طواف وداع بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے نا عمرے میں سمجھتے طواف وداع عمرے میں بھی، اس میں نہیں ہوتا۔ طواف قدوم اگر کوئی قران کر رہا ہے، جو عمرے کا طواف کر رہا ہے، تو اس میں اگر طواف قدوم کی بھی نیت کر لے تو تداخل ہو جائے گا، پھر مستقل الگ سے طواف قدوم کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ آسانی ہے، لیکن نیت کرنی ہوگی پہلے۔ تو نمبر 4 طواف زیارت، یہ طواف ہر حاجی پر فرض ہے، جیسے وقوف عرفہ کے بعد ادا کیا جانا ضروری ہے، یہ رکن ہے، فرض ہے، رکن ہے حج کا۔ اس طواف کے بغیر ازدواجی تعلق میاں بیوی کے حلال نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5 طواف صدر، اسے طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ جی طواف صدر کیسے میں عربی میں معنی اس کے خروج کے بھی آتے ہیں، خروج صدر، تو یہ کیونکہ خروج کے وقت وہاں سے مکہ سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ ادا سے اس کو طواف صدر کہتے ہیں، اور طواف وداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کے جا رہا ہوتا ہے حج کے بعد۔ اور یہ تمام مناسک کرنے کے بعد جب روانہ ہو رہا ہو حاجی یا حاجہ صاحبہ ہوں یا حاجی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، اس وقت ان کے لیے ضرورت ہے کہ طواف کریں۔ یہ اور اس بات کا رکھنا چاہیے کہ طواف وداع جو ہے اس کا جو جائز وقت ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کسی نے طواف زیارت کیا تو طواف کر لیا، اور طواف وداع کی نیت سے تو ادائیگی تو ہو گئی، لیکن ایسا کرنا سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ سنت یہ ہے
کہ سب سے آخر میں اس کو کیا جائے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ طواف زیارت کے بعد جواز کا قول تو کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ چلتے وقت اس طواف کو لوٹا لینا مستحب ہے، لوٹا لینا چاہیے. اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ آخر میں کیا جائے، پہلے ادائی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ان کے نزدیک اگر آخر میں بھی کیا سارے اعمال جو پورے آخری عمل طواف ادا کیا اور رات گزار دی مکہ میں، یہ بازار چلا گیا کھانے پینے کچھ اپنے خریداری کے لیے، تو بھی وہ طواف جو ہے نا باطل ہو جاتا ہے بعض ائمہ کے نزدیک، اور وہ معتبر نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا ہوگا. اور امام حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ چلتے وقت چلتے وقت کرنا چاہیے. لیکن آج کل حالات کی وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ ازدحام رش ہوتا ہے، تو اگر چلتے وقت اعادہ نہ کر سکا تو گنجائش پر عمل کر لے. اس کی گنجائش ہے یار، بہتر تو یہی ہے نا کہ وہ جو پہلے طواف کر لیا اور پھر وہاں ٹھہر گیا 2 دن مکہ میں، چلتے وقت دوبارہ طواف کر لے پھر روانہ ہو. افضل تو یہی ہے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حالات نہیں بنتے، اور شدت ازدحام، یہ طبیعت کچھ ناساز ہے، تھکاوٹ ہے، ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے، طواف الوداع میں بہت ازدحام ہوتا ہے، تو نہ کرے تو پھر جو طواف کیا ہے کافی ہو جائے گا. طواف نمبر 6 طواف نظر. اگر کسی شخص نے طواف کی نظر مان لی ہو تو اس کے حسب شرط ادائیگی واجب ہے. نظر مانی تھی میرے فلاں کام ہو جائے گا تو میں طواف کروں گا، 1 طواف کروں گا، 2 کروں گا، 3 کروں گا، جتنے بھی، تو پھر وہ پھر لازم ہو. اور یہ نظر منعقد ہوتی ہے زبان سے. اگر صرف دل میں کہا تھا تو واجب نہیں ہوا، لیکن جب نیت کر لی تو کرنا چاہیے بہرحال. لیکن بہرحال وجوب ہوتا ہے زبان سے جب یہ نظر بات کیا ہے، جو نظر دل میں ہے اس کی زبان پہ لے کے. نمبر 7 طواف تطوع، نفلی طواف. اس کا کوئی وقت متعین نہیں، جب مرضی یہ کر سکتا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. اچھا، یہ طواف زیارت جو ہے نا، اس کے کئی نام ہیں جو حج کا رکن ہے. طواف الرکن بھی اس کو کہتے ہیں، طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں، یہ طواف مفروض بھی کہتے ہیں. اس کے کئی نام جو ابھی اوپر بیان ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا. طواف کے بنیادی ارکان، طواف کے 3 ارکان. طواف کے اکثر چکروں کو ادا کرنا یہ رکن ہے، ارکان میں سے، یعنی اکثر یعنی 4 چکر. باقی 3 واجب ہیں، باقی 3 واجب. یہ امام حنیفہ کے نزدیک. باقی جمہور علماء کے نزدیک جو ہے ساتوں کے ساتھ رکن ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 4 رکن ہیں، فرض ہیں، اور 3 واجب ہیں. اگر اس میں 1 یا 2 چکر چھوڑ دیے تو کہا تو یہی جائے گا کہ جا کے تم طواف مکمل کرو، پورے 7 چکر کرو، جا کے وہی حکم دیا جائے. لیکن اگر نہیں کر سکا، روانہ ہو گیا، تو پھر جزا واجب ہے. عمرے کا ایک چکر بھی چھوڑ دیا مثلا تو اس سے دم دینا ہوگا، کیونکہ ایک واجب چھوڑ دیا. طواف کے اکثر چکر ادا کرنا رکن اور باقی 3 واجب. اور نمبر 2 مسجد حرام کے اندر کرنا. اگر کوئی مسجد حرام کے باہر طواف کرے تو طواف نہیں ہوگا، یاد رکھیں. نمبر 3 طواف خود کرنا. کیا مانا خود کرنا؟ یعنی کسی کا میں طواف کر لو، طواف نہیں ہوگا. اگر وہ خود نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، تو وہیل چیئر میں کر لیں. جی وہیل چیئر میں کر لیں، اس میں نیابت نہیں کر سکتے. اگر کوئی اس میں بیہوشی طاری ہے تو اس کی تصویر کر لیں، وہ الگ مسئلہ ہے. طواف کے صحیح ہونے کی شرائط: نمبر 1 مسلمان ہونا. نمبر 2 نیت کرنا. اگر کوئی بغیر نیت کے چکر لگا لے
دن میں بھی نیت نہ ہو طواف نہیں ہوگا۔ نمبر 3 مسجد حرام کے اندر طواف کرنا جیسا بھی بتایا، اور بعض شرائط ایسے ہیں جو حج عمرے کے بعد طوافوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے احرام ہونا، یہ طواف عمرہ طواف قدوم کے لیے شرط ہے۔ احرام ہونا یہ طواف عمرہ طواف قدوم کے لیے شرط ہے۔ طواف زیارت جو جب کیا جاتا ہے تو عموماً سنت طریقہ ہے، وہ رمی کرنے کے بعد 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کی رمی کرنے کے بعد، اور اگر تمتع یا قارن ہے تو قربانی کرنے کے بعد، پھر بالوں کا حلق یا قصر کرنے کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے آنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی رمی کرنے سے پہلے اور آ جائے تو حالت احرام میں آ جائے طواف زیارت کر لے تو یہ طواف ادا تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ کہ رمی کرے 10 تاریخ کو یوم النحر جسے کہتے ہیں، کبریٰ کی رمی کی جاتی ہے، بس ایک کی جو وہاں پر جمرہ کبریٰ بڑا شیطان ہے، اس کے 7 کنکری ماری جاتی ہے۔ اس کے بعد قربانی ہے، متمتع اور قارن پہ واجب ہے اور مفرد کے لیے مستحب ہے، اور پھر قصر یا حلق ہے، پھر طواف زیارت کے لیے اس کے لیے احرام شرط نہیں ہے طواف زیارت کے لیے، لیکن جب تک طواف زیارت نہ کرے گا تو اس کا احرام ایک طرح سے ہے معنوی طور پر، وہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات جائز نہیں ہوں گے جب تک طواف زیارت نہ کر لے، کیونکہ فی حق النساء اس کا احرام باقی ہے۔ جی تو یہ بعض شرائط ایسے ہیں جو حج اور عمرے کے بعد طوافوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وہ نمبر 1 احرام ہونا، یہ طواف عمرہ طواف قدوم کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 وقت ہونا، یہ طواف زیارت طواف ودا کے لیے شرط ہے۔ کوئی طواف زیارت پہلے کر دیں تو جو اس کا وقت مقرر ہے تو وہ ادا نہیں ہوگا، اور طواف ودا طواف زیارت سے پہلے کر لے گا تو بھی غلط ہوگا۔ طواف زیارت اگرچہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ طواف ودا کی نیت سے کوئی طواف زیارت تو پہلے کر لے تو طواف زیارت بن جائے گا، طواف ودا بخیر ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 3 وقوف عرفہ کا پہلے پایا جائے گا، پہلے وقوف عرفہ ہوگا پھر طواف زیارت۔ اگر کوئی وقوف عرفہ سے پہلے طواف زیارت کر لے تو طواف نہیں ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اچھا، طواف کے واجبات یعنی تو ارکان بیان ہو گئے نا، ہم نے جو بیان کیے نا ارکان طواف، بعض طوافوں کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اب واجبات طواف وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کل 7 ہے واجبات طواف۔ اچھا، رکن اور واجب ہے جو فرق ہے نا، فرض کو رکن بھی کہتے ہیں، تو فرض چھٹ جائے گا تو دم دینے سے کام نہیں چلے گا، اگر واجب چھٹ جائے گا تو دم دینے سے کام چل جائے گا۔ واجبات جو ہے وہ 7 ہے۔ حدث اصغر حدث اکبر سے پاک ہو، حدث اصغر یعنی کوئی بغیر بلا وضو اور کوئی طواف کرے گا تو حدث اصغر ہے تو یہ طواف نہیں ہوگا، ناقص ہوگا، دم واجب ہے۔ حیض نفاس کی حالت میں ہو تو حدث اکبر ہے، یہ جنابت میں ہو تو حدث اکبر ہے، بڑا گناہ ہوگا، گناہ بھی بہت زیادہ ہوگا اور جزا واجب ہے۔ پھر اس میں تفصیل ہے، عمرے کے طواف سارت میں کیا ہے، یعنی حیض نفاس جنابت میں تو دم واجب ہوگا، اگر طواف زیارت کیا ہے اس حالت میں تو بدنہ واجب ہوگا، ایک اونٹ قربانی کرنی ہوگی، یہ گائے، بڑا دم واجب ہوگا، بڑا۔ لیکن پہلے یہ کہا جائے گا کہ پاکی کی حالت میں اس طواف کو دوہرا لو، جا کر دوہرا لینا ضروری ہے، اگر نہیں دوہرائے گا تو پھر دم دینا ہوگا، کہیں بڑا دم کہیں چھوٹا دم، جس میں نے بھی بتا دیا۔ اصل تو یہ ہے کہ ادائیگی پاکی کی حالت میں۔ اب ایک شخص ہے وہ چلا گیا اپنے ملک، اب وہ اس کا آنا مشکل ہے تو پھر دم دے دے، لیکن یہ اصل تو یہ کہ طواف اگر حدث اصغر یا حدث اکبر میں کیا ہے
باقی کی حالت میں اعادہ کریں. اعادہ کرنے سے جزا ساقط ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، لیکن استغفار توبہ بھی کرنا ہوگا. اور جزا تو ساقط ہو جائے گی لیکن اس میں کوئی تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر طواف زیارت اس نے اعادہ کیا ہے، مطلب حالت حیض، نفاس یا جنابت میں طواف کر لیا تھا زیارت، اب اعادہ کر رہا ہے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب کے بعد، تو پھر بڑا دم تو ساقط ہو گیا، یہ چھوٹا دم آیا. البتہ اگر اس نے 12 سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے اعادہ کر لیا باقی کی حالت میں، تو پھر وہ دم بالکل ہی معاف ہو جائے گا. بڑا دم بھی معاف ہو جائے گا، چھوٹا بھی نہیں آئے گا. اچھا، عمرے کا طواف اگر بلا وضو کیا تو دم ہے، حالت حیض، نفاس یا جنابت کیا تو اب بھی دم ہے، اس میں بدل نہیں. لیکن کیا قصر یا حلق کرانے کے بعد، عورتوں کے لیے تو قصر ہے، مردوں کے لیے قصر حلق دونوں ہے، حلق افضل ہے، کرنے کے بعد اگر طواف عمرے کا اعادہ کریں تو کیا ہوگا؟ اس بارے میں کوئی صریح بات فقہا کی نہیں ملتی، بہت تلاش کی گئی، میں نے بھی بہت تلاش کی اور دیگر اختیاری کرام نے بھی تلاش کی، لیکن وہ واضح نہیں مل سکی. لہٰذا جو ہے جب حلال ہونے کے بعد یعنی حالت طہارت کے بغیر طواف کر لیا عمرے کا اور سعی کر لی اور قصر یا حلق کر لیا، اب احرام سے نکل گیا، اب اعادہ کرے گا تو اس کو احتیاطاً دم دینا چاہیے، اعادہ بھی کرنا چاہیے اور دم بھی دینا چاہیے. احتیاط اسی میں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام علماء کے نزدیک، تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک عمل ہمارا درست ہو جائے اور اختلاف سے ہم نکل جائے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طہارت شرط ہے، شرط. لہذا وہ جو طواف بلا وضو کا کیا ہے حدث اصغر میں، حدث اکبر میں، تو وہ ہوا ہی نہیں، دم دینے سے بھی کام نہیں چلے گا. طواف زیارت اگر زیارت میں کر لیا جنابت میں، تو ایک 10 اونٹ بھی ذبح کر دے تو تب بھی کام نہیں چلے گا. لہذا اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ طہارت واجب ہے، کیونکہ طہارت جو ہے اس کا وجوب ہمیں حدیث سے پتہ چلا، خبر واحد سے ان کا جو اصول ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تو اس میں مطلق فرمایا، طہارت کی شرط نہیں لگائی قرآن پاک میں، لیکن حدیث میں اس طرح ہے اور وہ خبر واحد ہے، یعنی مشہور یا متواتر تک نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ یہ طواف ہے، یہ نماز کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اس میں بات کر سکتے ہو، غیر انکم تتکلمون فی ومن تکلم فلا یتکلم الا بخیر. بس جو بات کرے تو خیر کی بات کرے، یعنی فضول باتیں نہ کرے، خیر کی باتیں کرے، جائز باتیں. تو کیونکہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ تفصیل نہیں ہے، ان کے نزدیک جو ہے نا یعنی خبر واحد سے بھی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے. حنفیہ کے نزدیک وجوب ثابت ہوتا ہے، آیت ہو قرآن تو فرض ثابت ہوگا، یہ حدیث متواتر ہو تو بھی فرض ثابت ہوگا. خبر واحد ہو تو وجوب ثابت ہوتا ہے. امام حنیفہ کی حدیث سے وجوب ثابت ہو رہا ہے، اس لیے جزا دینے سے کام چل جائے. اور
شوافع بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور ہیں امام حنیفہ کی رائے پر، کیونکہ ایک عورت ہے وہ عمرے کا احرام باندھ کر گئی، اب اس کو جو ہے نا ایام شروع ہو گئے اور ٹھہر نہیں سکتی، اگلے دن یا 2 دن بعد اس کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اس کا محرم بھی روانہ ہو رہا ہے، سیٹ ہو کے ہے، اور جہاں پہ صندوق جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کا کرایہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور محرم ٹھہر نہیں سکتا، اس کے وہاں پر جاب ہے اور آگے فلائٹ کب ملے گی، اب اس کو مجبوری سفر کرنا ہے، تو اس حالت میں اگر طواف کر لے گی تو ایک دم دینے سے کام چل جائے گا، مجبوری ہے۔ ابھی اس پہ امام حنیفہ کی رائے پہ عمل کرنا نہ پڑے گا مجبوراً، یا تو وہ دم بھی دے تو بس سفر بھی کرے، لیکن یہ کہ تو احرام سے حلال ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ ایسی چلی گئی بغیر عمرہ کے طواف کیا، عمرہ نہیں کیا اور احرام باندھ دیا تھا، اور پورا کرنا ضروری ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو احرام ہی میں رہے گی، شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا شافعی عالم میں میرے شاگرد ہیں، وہ بھی کہنے کہ ہم لوگ بھی مجبور ہیں امام حنیفہ کی اس پر ایسے حالات میں فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ حج میں بھی مسئلہ پیش آتا ہے۔ حج میں بھی یہ عورت پورا قافلے سے روانہ ہونے والی ہے اور وقت آ گیا، جدہ سے سیٹ ہے، سب کی بکنگ ہے، پورا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، یہ اکیلی نہیں ٹھہر سکتی مکہ میں، تو ابھی اس کا بھی ایام ہے، پاک نہیں ہوئی ہے، تو اب مجبوری کیا کرے گی؟ وہ اس طرح اگر جائے گی تو ساری زندگی میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں رہیں گے، اور حج بھی اس کا نہیں ہوگا کیونکہ رکن ہے، تو اسی حالت میں پھر اس کو مجبوری مضبوط سا پیمپر پہن کے طواف کرنا ہوگا، اور بڑا دم یعنی اونٹ ذبح کرنا ہوگا، اور یا پھر گائے اور استغفار توبہ بھی کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا احرام ختم ہو جائے گا پھر یہ کرنے سے، اور یہ جو حق الرجال اور رکن بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بس جزا واجب ہوگی، جزا، اور میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز ہوں گے، یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا جی، واجبات ہم بیان کر رہے تھے، حدث اصغر حدث اکبر سے پاک ہو۔ نمبر 2، سطر کا چھپانا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، طواف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ پہلے جو ہے نا عورتیں ننگے ہو کے طواف کرتی تھی زمانے جاہلیت میں، آیت نازل ہوئی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، تو مشرکین کی عورتیں اس طرح طواف کرتی تھی کہ جسم کپڑے اتار دیا کرتی تھی، اور یہ سطر جو ہے نا طواف میں واجبات طواف میں سے ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ سطر ڈھانکنا یہ تو فرض ہے نا عام حالات میں بھی۔ اچھا جی، نمبر 3، حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا، یہ طواف کے واجبات میں سے ہے، حجر اسود سے ابتدا کی جائے، اگر کوئی رکن یمانی سے ابتدا کر لے تو طواف درست نہیں ہے۔ واجب نمبر 4، دائیں طرف سے طواف کرنا، اس طرح کے طواف کے چکر پورے کرنا کہ اس طرح کرنا کہ بائیں طرف کا کندھا کعبہ شریف کی طرف، اگر کعبہ شریف کی طرف بائیں کندھا نہ ہو، سینہ ہو جائے یا پیٹھ ہو جائے یا دائیں کندھا ہو جائے تو طواف درست نہیں ہوگا۔ اگر دھکا مکی میں کچھ ایسا ہوگا، اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ دھکا لگا کے اس کو ایسا کیا کہ سینہ اس طرف ہو گیا، تو وہ تھوڑی سی جگہ کا طواف ناقص ہوگا، باقی سارے طواف کو جو ہم نہیں کہہ سکتے باطل ہو گیا، کیونکہ یہ اس نے عمدن ایسا نہیں کیا، اس کو کچھ صدقہ دینا چاہیے۔ نمبر 5، پیدل طواف کرنا، یہ واجبات طواف میں سے ہے، جو قدرت رکھتا ہو چلنے کی، جو قدرت نہیں رکھتا تو وہ جو ہے نا سواری پہ ہو، یعنی آج کل ویل چیئر لگی ہوئی ہیں، ہاتھ ان سے بھی چلائی جاتی ہیں، اور دوسری تیسری منزل پہ کچھ انتظام ہے الیکٹرانک بھی ہے، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے جو پیدل چلنے سے عاجز ہے۔
نمبر 6 طواف میں حتیم کو شامل کرنا. حتیم کا اندر سے اگر گزر گیا تو یہ واجب چھوٹ جائے گا. نمبر 7 طواف کے ساتھوں چکر پورے کرنا. اگر اس نے 1-2 چھوڑ دیے تو واجب چھوٹ گیا. عمرے میں اگر ایک چکر بھی چھوٹ جائے تو دم لازم ہے. ایک بھی اگر چھوٹ جائے جی. یہ واجبات بیان ہو گئے. 7 واجبات. پہلے ہم نے وہ فرائض ارکان بیان کیے تھے طواف کے، اور اب بیان کیا ہم نے واجبات. اب طواف کی سنتیں. طواف کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں. نمبر 1 استباء کرنا، یعنی دانہ کندھا کھلا رکھنا. یہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں. نمبر 2 طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا. یہ بھی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں. رمل کے معنی ہوتا ہے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے کندھوں کو خوب پہلوانوں کی طرح ہلاتے ہوئے تیزی سے چلنا، اور باقی چکروں میں عام رفتار سے چلنا. پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، مردوں کے لیے سنت ہے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے عمرۃ القضاء میں، مشرکین نے کہا کہ ان صحابہ کے بارے میں کہ یثرب کے بخار نے ان کو لاغر دبلا کر دیا، کمزور کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ نے رمل کا حکم دیا کہ صحابہ اپنی قوت دکھلائیں. اچھا یہ وقتی طور پہ تو تھا، لیکن یہ مستقل سنت ہو گیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقتی طور پہ مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کی اس نے رمل کیا، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے، جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور وہ علت جو ہے وہ زائل ہو چکی تھی. علت کیا تھی؟ مشرکین کو اپنے قوت دکھلایا، وہ تو اس کی زائل ہو چکی تھی جو مکہ فتح ہو گیا. تو لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اور مشرکین اس طرح بیٹھے ہوئے تھے ادھر پر میزاب رحمت ہے نا، پر نالا کعبہ شریف میں، تو رکن یمانی اور حجر اسود تک کا حکم نہیں تھا رمل کرے، کیونکہ مشرکین کی نظر نہیں پڑ رہی تھی. لیکن حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمل کیا ہے، پورے طواف میں. معلوم ہو گیا کہ اب پورے رمل پورے طواف میں، چاہے رکن یمانی حجر اسود کے درمیان کیوں نہ ہو، تو پھر پورا مکمل رمل کیا جائے گا 3 چکروں میں. نمبر 4 طواف شروع کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے منہ کرنا سنت ہے، لیکن طواف کے درمیان ہر چکر میں حجر اسود کے محاذات یعنی سامنے آئے تو حجر اسود کی طرف منہ کرنا مستحب ہے. یہ سنت مستحب قریب قریب ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ حجر اسود کی طرف جب منہ کرے تو اپنے قدم اپنی جگہ جما لیں. جب آگے بڑھنے لگے تو فوراً اپنا دائیں کندھا کعبہ کی طرف کر دیں، پھر آگے کی طرف طواف پورا کریں. لیکن جب بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے نا تو ایسے کھڑا ہونا منہ کر کے وہ مشکل ہوتا ہے. جب بہت زیادہ رمضان شریف میں بہت رش ہوتا ہے، اسی طرح حج میں بہت رش ہوتا ہے، تو بس ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں سے ہاتھ کو اشارہ کرتے ہوئے گزر جانا ہوگا، کیونکہ اس کا موقع نہیں ہوتا کہ اس طرح کھڑا ہو حجر اسود کی طرف روک کر کے. حجر اسود نمبر 4 حجر اسود کی طرف تکبیر کہنا سنت ہے، اللہ اکبر. کیونکہ حدیث شریف میں ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف. اے عمر تم قوی آدمی ہو، طاقتور ہو، حجر اسود پر مزاحمت نہیں کرنا، حجر اسود پر مزاحمت نہیں کرنا کہ تم ضعیف کو کمزور آدمی کو تکلیف پہنچا دو. ان وجدت خلوۃ فاستلم، اگر تمہیں جگہ مل جائے، ممکن ہو وہاں جگہ مل جائے، میسر ہو جائے تو تم استلام کر لینا، یعنی ہاتھ چوم لینا، اس کو بوسہ لے لینا. وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُوا،
ورنہ استقبال کر لینا اور تکبیر کہہ لینا، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں وہاں سے گزر جانا، تکبیر ہو۔ نمبر 5، طواف شروع کرتے ہیں ابتدا میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا، یہ طواف کی سنتوں میں سے۔ لیکن طواف کی نیت کرتے وقت مسئول نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے نا حجر اسود سے پہلے کی جاتی ہے، تھوڑا سا اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، وہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ثبوت نہیں ہے نیت کے وقت ہاتھ اٹھانے کا۔ نمبر 6، حجر اسود کے استلام میں حجر اسود کا بوسہ لینا، یہ عورتوں کے لیے تو آج کل ممکن ہی نہیں ہے، اور مردوں کے لیے بھی ہر وقت ممکن نہیں ہوتا، اور زیادہ تکلیف دھکا مکھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 7، طواف کرنے اور طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے اور زمزم پینے کے بعد اگر سعی کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سے حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا، الگ سے بوسہ دینے کا موقع نہیں، تو دور سے استلام کر کے ایسے اور پھر سعی کے لیے روانہ ہو جائے۔ کل 9 استلام ہوں گے، ایک طواف شروع کرنے کے وقت پہلا، پھر آخری میں ہی 8واں ہوگا، پھر اس کے بعد طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اور 2 زمزم پینے کے بعد پھر صحیح میں جاتے وقت ایک اور استلام کرنا ہوگا، یہ 9 کل استلام ہوگا۔ نمبر 8، موالات یعنی در پہ طواف چکروں کرنا، 7 چکروں، کوئی فصل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ 1 2 چکر 3 چکر 4 چکر کر لیے پھر جائیں کہیں چلا گیا اپنے کمرے میں روم میں چلا گیا کہیں جگہ بیٹھ گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بیمار ہے اور اکٹھے 7 چکر نہیں کر سکتا، 2 3 چکر کر کے بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو الگ بات ہے، وہ عذر کی بات ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہ کرے۔ اچھا جی، ہو گیا، سنتیں بھی بیان ہو گئی، فرض فرائض بھی بیان ہو گئے، طواف کے واجبات بھی بیان ہو گئے اور سنتیں بھی بیان ہو گئی۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔